السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شاہدین کرام اور اس دینی پروگرام میں موجود تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اعلان کے ذریعہ آپ لوگوں کو یہ اطلاع اور خبر مل چکی ہے کہ آج کے اس دینی مجلس کا عنوان ہے توحید کا مطلب اور مفہوم۔ اللہ رب العالمین سے توفیق کی بھیک مانگتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آسان زبان میں توحید کسے کہتے ہیں یہ بتلانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر وقت رہا تو توحید کی قسموں پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی، اور اگر آپ لوگوں نے اجازت دی، اللہ نے توفیق دی، تو توحید کے کچھ اہم اور موٹے فائدے بھی بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کو توحید والا بنا لے اور توحید کو سمجھنے اور اپنانے والا بنا دے، اور نیتوں میں اخلاص اور عملوں میں توحید عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام اور ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، سب سے پہلی چیز تو ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ توحید ہی کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ توحید ہی کے لیے اللہ تعالی نے سارے پیغمبروں کو اور سارے نبیوں کو بھیجا۔ توحید ہی کے لیے اللہ تعالی نے ساری آسمانی کتابیں اتاری، اور توحید ہی کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالی نے نعمت قبر کا انتظام فرمایا اور جنت کو سجایا اور بنایا۔ بنا توحید کے کوئی بھی انسان صحیح انسان نہیں، اور بنا توحید کے کوئی بھی انسان مومن اور مسلمان نہیں۔ جس طرح زندگی کے گزارنے کے لیے مال چاہیے، کھانے پینے کے اسباب چاہیے، یا کھانے میں نمک اور مرچ چاہیے، اس کے بنا کھانا بے لذت، بے منفعت، بے فائدہ، ایسے ہی ہماری اور آپ کی زندگی بے فائدہ ہے، بے منفعت ہے، اگر ہمارے اندر عقیدہ توحید اس طرح رچا اور بسا نہیں ہے جس طرح رچانے اور بسانے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ دوسری بات، یہ توحید ہمیشہ ہمیں اپنے عقیدوں میں، اپنے عملوں میں باقی رہنا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک پل اور ایک لمحہ کے لیے توحید سے ایک مسلمان جدا نہیں ہو سکتا، الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی بنیاد ہے
اور یہی بیس ہے ہمارے انسان ہونے کی اور ہمارے مسلمان اور مومن ہونے کی۔ تو آئیے آسان زبان میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا ایک پاک و صاف لفظ ہے جس کا لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا، ایکتا سمجھنا، بے مثال سمجھنا، کسی ایک چیز کو ایک سمجھنا۔ اور اسلامی شریعت کی اصطلاح میں یا اسلام کے اندر، دین کے اندر توحید کہتے ہیں کہ ہر کام میں، بلکہ دوسرے لفظ میں ہی سمجھ لیجئے کہ اسلامی شریعت میں توحید کہتے ہیں کہ اس بات پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہو کہ رب ہونے میں اللہ اکیلا بے نظیر بے مثال ہے، معبود برحق ہونے میں، عبادت کے لائق ہونے میں، عبادت کے حقدار ہونے میں اللہ تعالی اکیلا تنہا بے مثال ہے۔ اللہ تعالی، اور اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ اللہ تعالی اپنے سارے ناموں میں اور اپنی ساری خوبیوں اور صفتوں میں ایک ہے، اکیلا ہے، بے مثال ہے۔ گویا اللہ تعالی کو ہی ایک ماننا رب ہونے میں، حقیقی اور سچا معبود ہونے میں، اللہ تعالی کے ناموں میں اور اللہ تعالی کے صفات اور خوبیوں میں، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ ہمارا رب اللہ اکیلا ہے، ربوبیت سے جو بھی متعلق ہے، ہمیں پالنے اور پوسنے سے جو بھی متعلق ہے، ان ساری چیزوں میں اکیلا پالنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں پالنے والا نہیں ہے۔ عبادت کے معاملے میں، ہر عبادت کے معاملے میں ساری کی ساری عبادتیں صرف ساری کی ساری عبادتوں کا حقدار اکیلا تنہا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی بھی اس بات کا حق نہیں رکھتا، اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بڑی مخلوق یا چھوٹی مخلوق ذرہ برابر اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ دوسری مخلوق اس کی عبادت کرے، اس کو معبود مانے، اس کی پرستش کرے اور اس کی پوجا کرے۔ اور اللہ تعالی، اس بات پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ نے جو اپنے لیے نام منتخب کیا ہے، چاہے اس نے بتلایا ہو یا نہ بتلایا ہو، چاہے اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں اور جتنی صفتیں ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہو یا نہ بتلایا ہو، چاہے اللہ کے رسول نے حدیثوں میں بتلایا ہو یا نہ بتلایا ہو، ان ساری چیزوں میں اکیلے اللہ تعالیٰ اسے ماننا بھی ہے، اور اس میں اکیلے ماننا ہے اور اسے بے مثال ماننا ہے۔ تو دوسرے لفظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں اللہ کو اکیلا، ایک، بے نظیر، بے مثال ماننا، یہ توحید ہے۔ توحید کی تعریف مختصر طور پر سمجھنے کے بعد آپ یہ بھی جان لیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ زور توحید پر دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے دیا جاتا ہے، اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ توحید کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ آسمان و
ساری مخلوقات توحید ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو نمبر 1 توحید الوہیت، نمبر 2 توحید ربوبیت، نمبر 3 توحید اسماء اور صفات. آپ سے اگر کوئی پوچھے اور یہ علماء کرام نے توحید کی تو 3 قسمیں کی ہیں، یہ قرآنی آیات اور احادیث رسول کی روشنی میں، ایسے نہیں کہ الٹم مار دیا ہے، ہاں، بلکہ آیتوں سے نکال کر یہ نام رکھا ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات. آئیے مختصر طور پر ہم سب سے پہلے توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں. ربوبیت یہ رب سے ہے، اور رب کا معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا. توحید ربوبیت کا دار و مدار کلمہ رب پر ہے، کلمہ رب پر ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو، ہمارا ایمان ہو کہ پالنے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب میں اللہ تعالی اکیلا ہے. جیسے خالق ہونا، پیدا کرنا، مالک ہونا، اور اسی طریقے سے مارنا، جلانا، ہوائیں چلانا، موسموں کا بدلنا، ان ساری چیزوں میں ہمارا یہ اقرار ہو، ہمارا یہ اعتراف ہو، ہمارا یہ ماننا ہو کہ ہر طرح کی پرورش کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے علاوہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی مارنے والا ہے. ہمارے لیے نفع اور نقصان کا مالک، ہماری صحت اور بیماری کا مالک صرف اور صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. ہواؤں کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. اللہ ہی کو خالق ماننا، مالک ماننا، رازق ماننا، زندہ رکھنے والا ماننا، مارنے والا ماننا، نفع و نقصان کا مالک ماننا، ہوائیں چلانے والا ماننا، بولنے کی طاقت دینے والا ماننا، دیکھنے کی طاقت دینے والا ماننا. یہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اور توحید کی یہ قسم یعنی توحید ربوبیت، اس پر ایمان آج کل کے ہندو اور مکہ کے کافر بھی رکھتے تھے. آج کل کے غیر مسلم بھی توحید ربوبیت پر اللہ ایمان رکھتے ہیں. مکہ کے کفار اور مشرکین بھی اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے، یہ بات مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، روزی دینے والا اللہ ہی ہے، مارنے اور جلانے والا اللہ ہی ہے. اور آج کے یہودی اور نصرانی اور غیر مسلم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن خالی توحید ربوبیت پر ایمان اور یقین رکھنے سے کوئی مسلمان قطعا نہیں ہو سکتا، کوئی مومن قطعا نہیں ہو سکتا. خالی توحید ربوبیت پر کوئی ایمان لے آئے، یقین کر لے، اس کا آستھا اور عقیدہ لے لے، وہ جنت نہیں پا سکتا ہے. اور توحید ربوبیت پر ایمان لانے کی چاہت اور تقاضا یہ ہے کہ توحید الوہیت پر بھی ایمان رکھا جائے. جب تک کوئی ان تینوں توحید پر مکمل طریقے سے، ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء اور صفات پر، شریعت کے مزاج کے مطابق، قرآن کریم کے منشا کے مطابق، صحیح احادیث کے حکم کے مطابق، جب تک ان پر کوئی ایمان نہیں لائے گا، ان تینوں پر بیک وقت، جب تک وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو کفار مکہ بھی اور آج کے ہندو اور غیر مسلم بھی اللہ کو رب مانتے ہیں،
प्रतिपालक मानते हैं, सृष्टि दुनिया बनाने वाला मानते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि तौहीद उलूहियत पर ईमान न लाए। और तौहीद उलूहियत का मतलब क्या है? अब मैं तौहीद उलूहियत और इसी में खलल हम मुसलमानों के बहुत सारे लोगों में इसी में खलल और कमी है। तौहीद उलूहियत, तौहीद माने किसी चीज को एक मानना, उलूहियत माने अल्लाह, अल्लाह को एक मानना, यानी इस बात का इकरार करना। तौहीद उलूहियत समझा रहा हूं, इस बात को मानना, इस बात पर पक्का यकीन रखना कि जब हमारा रब अल्लाह ही है तो हमारी सारी इबादतों का हकदार सिर्फ अल्लाह ताला ही है। हर तरह की इबादत, हर तरह की बंदगी, हर तरह की पूजा, हर तरह की मिन्नतें, हर तरह की दुआएं, सिर्फ और सिर्फ जो भी इबादत है सिर्फ अल्लाह ताला अकेले तन्हा अल्लाह ताला ही की करना, अल्लाह ताला ही के लिए करना, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने ही के लिए करना। यानी सारी इबादतों में, सारी बंदगियों में, सारी परिस्थितियों में, सारे पूजाओं में अल्लाह ताला मुनफरिद है, अकेला है। अल्लाह की इबादत में अल्लाह का कोई शरीक और साझीदार और पार्टनर कतई न था, न है और न रहेगा। तौहीद उलूहियत को अपनी ज़बान में मेरी माँ और बहनों और दोस्तों समझ ले कि हर इबादत में अल्लाह ताला को यकता, बेमिसाल, मुनफरिद और अकेला मानना, अकेला अल्लाह। यह इबादत, सुभान अल्लाह आप कह रहे हैं, यह इबादत है। यह किसके लिए हो? सिर्फ अल्लाह के लिए हो। किसी अल्लाह के मखलूक को इसमें भागीदार और हिस्सादार न बनाया जाए। आप रास्ते से एक तकलीफ दे चीज को हटा रहे हैं लोगों को आराम पहुंचाने के लिए। इसका मंशा और मकसद और लक्ष्य और गर्ज़-ओ-ग़ायत हो कि इससे सिर्फ अल्लाह ताला, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लोगों की क़ुर्बत हासिल करने के लिए नहीं। तो तौहीद उलूहियत कहते हैं कि अल्लाह, हर इबादत में अल्लाह को अकेला मानना कि ये इबादत खालिस अल्लाह ही के लिए है। इस इबादत में अल्लाह के किसी छोटी या बड़ी मखलूक को भागीदार और हिस्सेदार न मानना। अल्लाह ताला ही के लिए उलूहियत साबित करना, अल्लाह ताला ही के लिए उलूहियत को साबित करना, क्योंकि इंसान इस बात की कलमे के अंदर गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि बेशक यकीनन माबूद बरहक, इबादत के लायक सच्चा माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत और बंदगी के लायक नहीं है, कोई भी नजरो नियाज के लायक नहीं है, कोई भी ज़कात के लायक नहीं, नमाज के लायक नहीं, दुआ के लायक नहीं है, हाजत मांगने के लायक नहीं है, मुश्किलात दूर करने के लिए फरियाद करने के लायक नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करना, उसी की रजा तलाश करना, उसी की खुशनुदी चाहना और उसी को खुश करना, ये है तौहीद उलूहियत। रब के मामले में अकेले अल्लाह को रब मानना, ये तौहीद रुबूबियत है। इबादत के मामले में अकेले अल्लाह को माबूद बरहक, सच्चा माबूद, इबादत के लायक मानना, ये तौहीद उलूहियत है। तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद अस्मा और सिफात। अस्मा के माने नाम, नेम्स, सिफात के माने खूबियां, करतब, कुदरतें। यानी अल्लाह ताला के नामों में और अल्लाह ताला की
کی خوبیوں میں صرف اللہ ہی کو ایک ماننا، اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی خوبیوں میں اللہ کے کسی بھی مخلوق کو بھاگیدار اور حصے دار نہ بنانا، اور نہ ہی اللہ کے ناموں اور خوبیوں کا انکار کرنا، اور نہ ہی اللہ کے ناموں اور خوبیوں کا غلط معنی نکالنا، اور نہ ہی اللہ کے ناموں اور خوبیوں کی مثال دینا یا کیفیت بیان کرنا۔ اللہ تعالی اس بات پر توحید اسماء و صفات تھوڑا عام لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل، اس لیے میں بہت ہی آسان انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہو، یقین ہو، عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی نے اپنا جو نام اپنے لیے منتخب کیا ہے، چاہے وہ نام ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ نے کہیں بیان کیا ہو نہ بیان، وہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام یا صفاتی نام ہی کے ذریعہ یاد کیا جائے گا، پکارا جائے گا، اور وہ نام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام، کیا ہم اللہ کا نام کسی کو دے سکتے ہیں؟ جیسے رحمان، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، ہم اس کو مانیں گے کہ اللہ مہربان ہے، اس طرح مہربان ہے جس طرح اس کے لائق ہے، اس کے شان اور رتبے کے مطابق ہے۔ وہ چیز کسی انسان کے اندر نہیں آ سکتی، اور رحمان نام کسی اور کا نہیں دے سکتا۔ اور صفات میں بھی یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر اللہ کو جو اپنا نام منتخب کیا ہے، اور اللہ نے جو اپنی خوبی اور صفتوں کو ذکر کیا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اللہ کی صفت اور خوبی جو ذکر کی ہے، وہ اللہ ہی کے لیے لائق ہے، اس میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا جا سکتا ہے، نہ وہ نام و خوبی کسی اور کے اندر مانا جا سکتا ہے۔ جو نام جیسے، جو خوبی جیسے، من وعن جیسا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ اللہ ہی کے لائق ہے، اسی کے شایان شان ہے، اسی کو زیب دیتا ہے، جیسے میں نے بتلایا رحمان اور رحیم۔ مثال کے طور پر اللہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اللہ ہنستا ہے۔ ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ ہنستا ہے، بس کیسا ہنستا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے شان اور مرتبے کے لائق ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہنستا نہیں، انکار نہیں کریں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کے ہنسنے کا مطلب یہ ہے، نہ، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے اللہ ویسے ہنستا ہے جیسے ایک بندہ ہنستا ہے، نہ، اللہ ہنستا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، اس کا کوئی غلط میننگ نہیں نکالیں گے، اور اس میں ہیر پھیر نہیں کریں گے، اور یہ اس کی مثال یا تشبیہ نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ کی خوبیوں میں سے ہے اللہ بات کرتا ہے، ویسا بات کرتا ہے جیسا اس کے شان اور مرتبے کے لائق ہے۔ ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ بات کرتا ہے، کیسے کرتا ہمیں معلوم نہیں، اس طرح بات کرتا ہے جس طرح اس کے شایان شان ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے اللہ بات کرتا ہے تو دانت ہوں گے، تو منہ ہونٹ اس طرح ہلتا ہوگا، زبان اس طرح ہلتی ہوگی، نہیں، بس اس پر ایمان کہ اللہ بات کرتا ہے، کیسے؟ جیسا اس کے شایان شان اور اس کے لائق۔ جیسے اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، براجمان ہے۔ اب ہم تصور نہیں کریں گے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کریں گے، ہم ایمان لائیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پاک پر اللہ تعالیٰ براجمان ہے، تشریف فرما ہے۔ کیسے؟ جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اللہ کے شایان شان ہے، جیسا کیونکہ اللہ کا ادراک اور مکمل اللہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکتا۔
जितना अल्लाह ताला ने अपने बारे में बतला दिया कुरान मजीद के अंदर और जितना अल्लाह के रसूल के जरिए बता, बस उतना बिल्कुल स्टॉप सोचने और गेस करने और अंदाजा लगाने अनुमान लगाने का कोई इजाजत या अथॉरिटी मखलूक को अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह अपने अर्श पाक पर विराजमान है, मुस्तवी है, जैसा उसके लायक है। अब ये नहीं कहेंगे नहीं ये बात गलत, अल्लाह विराजमान नहीं मुस्तवी नहीं है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि जिस तरह अल्लाह एक बादशाह बैठता है मजलिस समझ के ऐसे बैठता होगा या फला की तरह अल्लाह बैठता, नहीं, बस ईमान लाना अल्लाह मुस्तवी है जैसा उसके लायक है। जैसे अल्लाह की सिफतों में से एक सिफत है कि अल्लाह का चेहरा है, कैसा है, जैसा उसके लायक। हम ना इनकार करेंगे, ना हेर फेर करेंगे, ना उसकी तस्बीह और एग्जाम्पल देंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह की सिफात में से अल्लाह के पास हाथ है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम मान लेंगे, ईमान लाएंगे कि अल्लाह के पास हाथ है, दाहिना हाथ है, बायां है, कैसा, जैसा अल्लाह के लायक है, अल्लाह के शान के मुताबिक है, अल्लाह के मकाम और रुतबे के मुताबिक है। हम उसका गलत माना भी नहीं निकालेंगे कि अल्लाह के हाथ का मतलब कुदरत और ताकत, ना, गलत है। अल्लाह के हाथ है जैसा उसके लायक है। हम उसका गलत माना भी नहीं निकालेंगे कि अल्लाह के हाथ का मतलब कुदरत और इख्तियार और ताकत, ना, अल्लाह के हाथ है जैसा उसके लायक है। और ना ही हाथ का इनकार करेंगे और ना ही ये कहेंगे कि अल्लाह का हाथ फला मखलूक के हाथ की तरह है, ये सिलवटे है, ये फोल्डर है, ये है, वो कुछ नहीं, बस ईमान ले आना है, स्टॉप है। अल्लाह ने कहा मेरे पास हाथ है, बस हमें ईमान ले आना जैसा उसके लायक और उसके शायाने शान है। ये तौहीद और तौहीद के तीनों किस्मों के बारे में मुख्तसर सी रिपोर्ट। अब आइए हम जानें कि तौहीद क्यों इतना अहम है, तौहीद की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, तौहीद की फजीलतों को हम जाने, बरकतों को हम जाने, तौहीद का फल और फायदे को हम जाने। तौहीद की अहमियत बयान करने के लिए पूरा कुरान है, पूरी हदीसें हैं, क्योंकि कुरान, तौरात, ज़ुबूर, इंजील, सुहफ़े इब्राहीम, सुहफ़े मूसा या इनके अलावा जितनी किताबें भी अल्लाह ताला ने भेजी वो तौहीद को समझाने के लिए, तौहीद को पढ़ाने के लिए, तौहीद को बावर कराने के लिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर तक जितने पैगंबरों को भेजा अल्लाह ताला ने यही बुनियादी तालीम देकर कि वो तौहीद ही को समझाएं। आसमान को तौहीद ही के लिए पैदा किया, किसी नबी और रसूल के लिए नहीं पैदा किया। जमीनों को तौहीद ही के लिए पैदा किया। ये हमारे जिस्मों के अंदर इतनी अल्लाह की कुदरतें और निशानियां मौजूद है, ये सारी की सारी इसीलिए ताकि हम अल्लाह की तौहीद को जाने, उस पर ईमान लाएं, उसका एतराफ करें और उसका इकरार करें। तौहीद की अहमियत और फजीलत, इसका मुख्तसर जवाब, कोई पूछे कि तौहीद की अहमियत क्या है या फजीलत क्या है, इसका मुख्तसर जवाब आप सुन लीजिए। तौहीद इस्लाम का सबसे बड़ा और सबसे पहला रुकन है और इस्लाम का सबसे अहम सुतून है। ये तौहीद की अहमियत है। इस्लाम का, ईमान का पहला सुतून, पहला खंभा, पहला रुकन तौहीद ही है। जैसे कि एक काफिर, एक यहूदी, एक नसरानी, एक बुद्धिस्ट मुसलमान होना चाहे तो आप उसको क्या सिखाएंगे? पहले नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो नहीं। आप पहले समझाएंगे कि भाई पहले तो ईमान ला, यकीन कर कि इबादत के लायक, बंदगी के लायक, पूजा करने के लायक, परस्तिश करने के लायक, सजदा करने के लायक,
دعا کرنے کے لائق، مانگنے کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کو مان، لا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ توحید کی اہمیت ہے۔ آپ کے پاس نماز ہو، آپ کے پاس روزہ ہو، آپ کے پاس حج ہو، آپ کے پاس صدقات و خیرات ہو، دین کے سارے کام آپ کر رہے ہو، لیکن اگر توحید نہیں ہے اس طرح جس طرح ہمارے اندر، تو ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے من کے اندر توحید پیدا کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی قسم ساری عبادتیں رائگاں اور برباد ہیں۔ توحید کی اہمیت اور فضیلت آپ اس سے سمجھیں کہ توحید ہی سب سے اہم اور پہلا واجب ہے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر۔ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ میں بتلا چکا ہوں دین کے مراتب میں۔ سب سے پہلا واجب کیا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر؟ یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالی ہی کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے ناموں اور خوبیوں، اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، بے مثال مانے، بے نظیر مانے۔ اللہ کا کوئی نظیر نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ اس سے توحید کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، آپ یہ بات جان لیں اور سمجھ لیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ سمجھائے کہ ساری نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ توحید۔ پہلی شرط کیا ہے؟ توحید۔ اسلام کا پہلا رکن توحید، ایمان کا پہلا رکن توحید۔ تو نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ توحید۔ مسلمانوں اس توحید کو سمجھو، اندھیرے میں نہ رہو۔ اگر توحید ہمارے پاس نہیں ہے، توحید میں خلل ہے، نقص ہے، کمی ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے توحید۔ توحید کی اہمیت اور فضیلت جاننے کے لیے ایک چوتھی بات جان لیجئے کہ توحید ہی دنیا اور آخرت میں امن، سکون اور ہدایت کا پہلا سبب ہے۔ آپ دنیا میں امن، سکون، اطمینان چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر ہر طرح کا امن اور سکون چاہتے ہیں، آپ دنیا کے اندر ہدایت چاہتے ہیں، تو پہلی سیڑھی، پہلی بنیاد توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کے اندر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے، اللہ کی توحید کو اپنایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں امن، آخرت میں امن اور دنیا میں ہدایت ہے۔ توحید پہلا عمل ہے، پہلی بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے۔ آپ کے پاس نماز ہے، روزے ہیں، ساری عبادتیں ہیں، لیکن اگر توحید نہیں ہے، توحید میں خلل ہے، کمی ہے، نقص ہے، تو قطعاً جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو جنت میں داخلے کے لیے بھی پہلی چیز، پہلی سیڑھی، پہلا عمل یہ توحید ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، اللہ وحدہ لا شریک لہ عبدہ ورسولہ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی پرستش، پوجا اور عبادت کے لائق نہیں، لا شریک لہو، اس کا کوئی بھاگیدار، حصہ دار نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، گاڈ اور بھگوان نہیں ہے، اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کی جانب ڈالا تھا۔ ساری چیزوں کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور جو یہ کہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ چیز ہے جس کے اندر سب توحید ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، چاہے جو بھی عمل لے کر کے جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ جنت کی عظیم ترین نعمت سے محروم کر۔ یہ توحید کی بنیاد پر، یہ توحید کی بنیاد پر بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ توحید کی اہمیت اور فضیلت، توحید دنیا میں اور آخرت میں تکلیفوں سے نجات کا پہلا سبب ہے، پہلا سبب ہے۔ جو اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل طریقے سے ایمان رکھتا ہے، اس کا عقیدہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کو بجا لاتا ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کو نجات دے گا، چاہے دیر چاہے سویر۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں ہلاکت و بربادی میں رہے یا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر چلایا جائے۔ یہ ناممکن بھائی ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو میری ماں اور میرے بہنوں اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ ہے توحید کا مفہوم، توحید کی قسمیں اور توحید کے فائدے، توحید کے مفادات۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ اگر توحید نہیں ہے، توحید میں خلل و کمی ہے، تو یہ جان لیجئے ہم اللہ کے ناشکر گزار بندے ہیں، ہم اللہ کے بے وفا بندے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں 24 گھنٹہ، لیکن اللہ کے ساتھ بے وفائی کر کے اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوقات سے جن کے اندر خدا کی کوئی کرتب یا قدرت نہیں ہے، ان کو ہم اللہ کے ساتھ بھاگیدار، شریک و ساجیدار مانتے ہیں۔ اور جو بھی آدمی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کسی نبی کو، اللہ کے کسی فرشتے کو، اللہ کے کسی بزرگ کو بھاگیدار، ساجیدار، حصے دار، شریک مانے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے۔ لہذا مسلمانوں، توحید کو اچھی طرح سمجھ لو، اپنا لو، ہمارا کوئی بھی عقیدہ توحید کے خلاف نہ ہو، ہمارا کوئی عمل توحید کے خلاف نہ ہو، بالکل توحید کے عین مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ توحید کی سچائی پر ایمان لانے والا بنائے، اسے اپنانے والا بنائے، اور ہمیں خود اپنے بچوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو توحید سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ توحید پر، عقیدے پر کتابیں پڑھیے۔ ایک چھوٹی سی کتاب آسا اسلامی سینٹر سے چھپی ہے، اور میں نے کلاس میں آنے والے سبھی ماں بہنوں کو دیا، اسلامی عقیدہ کے چند اہم مسائل، یہ ضرور پڑھیے۔ کتاب التوحید، علامہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کتاب التوحید، علامہ ڈاکٹر شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی۔ اسی طریقے سے تقویت الایمان، یہ ضروری ہے، ان کتابوں کو پڑھیے۔ ہندی میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی موجود، تلاشیے، نیٹ پر آپ دیکھیے، ورنہ رابطہ قائم کیجیے، تاکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بچپن ہی سے بچوں کو توحید سکھائیں، توحید کے کیونکہ اگر توحید میں خلل آ گیا، کمی آ گئی، یا ہم توحید سے ہٹ گئے، تو سارا عمل رائے گا و برباد، بنا امن کے ہو جائیں گے، بنا ہدایت کے ہو جائیں گے، اور جب توحید ہمارے دلوں سے نکل جائے گا تو سارے عمل جلا کر ہوا میں اڑا دے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ دھمکی تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
قرآن میں فرما کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ دھمکی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے توحید پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، توحید اپنانے کے لیے بھیجا ہے، توحید کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جان لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی ہمارے ساتھ شرک کیا تو تمہاری ساری محنت، ساری عبادت اکارت کر دی جائے گی اور تم نقصان ہان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے اور شرک کی تمام راہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔